الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام میرے واجب الاحترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، ہمارے حیدرآباد کے معروف اسٹیج سیکرٹری جو ہر اسٹیج کی زینت ہوتے ہیں اور ہر اسٹیج میں ایک رونق پیدا کر دیتے ہیں، محترم جناب محمد رفیق صاحب قابل مبارکباد ہیں، جو اور ان کے تمام ساتھی بھی جو نواس رسول سبط رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ہر سال یہ محفل سجاتے ہیں۔ یہ خوش نصیبی ہے ان کی کہ یہ خدمت ان کے حصے میں آئی، ورنہ بہت کم آپ دیکھتے ہوں گے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں کوئی محفل سجتی ہوں گی، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کو یہ توفیق نہیں ملتی، وہاں سے یہ توفیق ملتی ہے۔ حضور کی نگاہ کرم ہے ان پر کہ ان کے لیے اپنے اس نواسی کی مدحت کی محفل سجانے کی ذمہ داری سونپی
جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا 2 گروہوں میں صلح کرائے گا. اور آج کل صلح کی اور اتفاق اور اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس قوم کو بھی، اس ملک کو بھی، پوری ملت اسلامیہ کو بھی. ملت اسلامیہ اگر متحد ہو جائے تو عظمت اسلام آشکارا ہو جائے، مسلمان چھا جائیں پوری دنیا کے اندر. آج جو مسلمانوں پر ایک ابتری کا عالم طاری ہے، اس کا راز قرآن نے بیان کر دیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرمایا دیکھو ایک مضبوط رسی سے پکڑ کے مضبوط ہو کر اتحاد کے ساتھ چلو، ایک ہو کر چلو، ورنہ قرآن کہتا ہے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آپ دیکھیں ہوا اکھڑ گئی ہے مسلمانوں کی. ایک چھوٹا سا اسرائیل کس طرح ہمیں تباہ و برباد کر رہا ہے، اور کئی اربوں میں مسلمان ہو کر اس کا جواب نہیں دے سکے. وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اتحاد نہیں. میں بھی پرسوں ترسوں عراق کے اندر تھا. عراق کے اندر ایک انٹرنیشنل کانفرنس منعقد ہوئی اسی موضوع پر. تقریباً 60 ملکوں کے بڑے بڑے قائدین، علماء، مشائخ، صوفیاء کرام اور اہم وہاں کی جو تنظیمیں ہیں ان کے سربراہ، پارلیمنٹرینز ان ممالک کے اس میں آئے تھے. عنوان تھا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور فلسطینی عوام. جو کربلا کے میدان میں امام عالی مقام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. آج فلسطین کی سرزمین پر کربلا برپا ہے اور فلسطینیوں پر اسی طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور وہ امام عالی مقام کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں فلسطینی کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، شہادت کے جام نوش کر رہے ہیں اسلام کے لیے، دین کے لیے. لیکن بڑے بڑے لوگ آ کر تقریریں کر کے چلے گئے، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ غیر مسلم بھی آئے. غیر مسلموں کے اندر گاندھی تو بڑا مشہور ہے، ہندوستان کا بانی کہلاتا ہے. گاندھی کے پوتے بھی آئے ہوئے تھے. اور اسرائیل کے اندر جو یہودیوں کے سب سے بڑا عالم ہے ان کا، اس کو پوپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں پوپ تو ان کو میرے خیال میں عیسائیوں کہتے ہیں، ان کا کوئی مخصوص نام ہوتا ہے، وہ بھی آئے ہوئے تھے. عیسائیوں کے ان کے جو بڑے پادری ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے. ان سب نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو بیان کیا، ان کی استقامت کو بیان کیا، ان کی شانوں کو بیان کیا. اور اس تناظر کے اندر جو اس وقت فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اس کی بھی انہوں نے مذمت کی. تعجب ہے کہ دیگر مذاہب کے ہوتے ہوئے انہوں نے اس کی مذمت کی. بڑے بڑے مسلمان اسکالر موجود تھے، تقریریں کر کے چلے گئے، لیکن سب نے یہی کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، کوئی اس کے ہاتھ کو روکنے والا نہیں ہے. وجہ یہ ہے جس کو قرآن نے بیان کر دیا کہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد نہیں ہے. اتفاق ہو یہ بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ درس دیا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے. میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا جو ہے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا کرے گا. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر صحابی ہیں وہ. اختلاف ہو گیا، یہ اختلاف بڑھ بھی سکتا تھا، جنگ کی نوبت بھی آ سکتی تھی، لیکن امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کی راہ اختیار کی، اتفاق کی راہ اختیار کی، اتحاد کی راہ اختیار کی. امت کو سبق دیا کہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ اگر منحصر ہے اور راز پوشیدہ ہے تو اتفاق اور اتحاد کے اندر اتحاد پر پیدا کرو گے تو تم کامیابی اور کامرانی کے زینے چڑھتے چلے جاؤ. آج ضرورت اس بات کی ہے. ہمارے ملک کے اندر دیکھ لیجیے کیا حال ہو رہا ہے، لڑ رہے ہیں آپس کے اندر. کوئی خیال نہیں ہے کہ پاکستان کس حال میں پہنچ گیا ہے، کہاں پہنچ گیا ہے. اقتصادی حالت تباہ ہو گئی ہے، لوگوں کو کھانے کو نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، پھر بھی آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے. بھائی کم سے کم اب تو لڑائی چھوڑ دو.
اب تو کم سے کم بیٹھ کر ایک لائحہ عمل طے کر لو، پاکستان کی معیشت کس طرح ہمیں سدھارنی ہے، اقتصادیات کس طرح سدھارنے ہیں، سیاسی حالات کس طرح سدھارنے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا جس طرح اس وقت جو صورتحال گزر رہی ہے، نہ پارلیمنٹ کا کوئی احترام ہے، نہ عدلیہ کا کوئی احترام ہے، کسی ادارے کا کوئی احترام نہیں رہا، آپس کے اندر لڑائی کے اندر لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنے میں لگے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کا یہ سبق اور آج کی یہ کانفرنس جو ہمارے رفیق صاحب نے منعقد کی، یہ درس ہے اور سبق ہے آج بالخصوص پاکستانیوں کے لیے، پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ اتفاق و اتحاد پیدا کریں۔ ایک امید کی کرن نظر آئی ہے، ایک بلاک تھا سعودی، ایک بلاک تھا ایرانی، دونوں لڑ رہے تھے اور دونوں کی طرف کچھ کنٹریز اور کچھ ممالک اس طرف تھے، کچھ ممالک اس طرف تھے، اور یہود و نصارہ استعمال کر رہے تھے جناب ان کو ادھر سے لڑایا، ان کو ادھر سے لڑایا جناب، کبھی عراق کے اندر، کبھی جناب بغداد کے اندر، کبھی کہیں آپس میں لڑا رہے تھے۔ لیکن اب یہ امید کی کرن نظر آئی ہے کہ دونوں مل گئے ہیں، دونوں متحد ہو گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ اگر اس طرح مسلمان متحد ہوتے رہے اور متحد ہو کر ایک بلاک بنا لیا، کیا حیثیت رکھتا ہے یہ کیا نام ہے یہ اسرائیل، اور اسرائیل کے سرپرست کیا حیثیت رکھتے ہیں اگر مسلمان متفق ہو جائیں تو۔ اتحاد کے اندر بڑی طاقت ہے، اتحاد اگر کریں تو بڑی سے بڑی طاقت ان کے قدموں کے اندر ہوئی، اور یہ قرآن نے راز بیان کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم میری نعمت کو یاد کرو۔ مولا نعمتیں تو بہت ہیں آپ کی، کھانے کو دیا، پینے کو دیا، آپ نے جسم دیا، عقل دی، ملک دیا، ایک سے ایک بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اس بڑی نعمت ہے مولا کون سی بڑی نعمت ہے؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم آپس میں لڑتے تھے، تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن ہم نے اپنے محبوب کو بھیج کر تمہیں پھر سے پیارا پیارا کر دیا، ایک دوسرے کا، ایک دوسرے سے بھائی ہو گئے، تم ایک دوسرے سے محبت کر۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی جان لیتے تھے، ایسی محبت ہو گئی کہ ایک دوسرے پر جان قربان کرنے لگے۔ یہ اسلام محبت پیدا کرتا ہے، یہ دین محبت پیدا کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ انتشار پیدا کرنے کی کئی طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، کہیں فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، کہیں لسانیت کی آگ بھڑکائی جاتی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو لڑایا جائے، مسلمانوں کو لڑا کر آپس میں کمزور کیا جائے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے ہر دور کے اندر ان تمام جتنے بھی عصبیتیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ مسلمان متفق متحد ہو کر اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کریں اور اسلام کی عظمت اور آشکارا کریں۔ ابھی چند دن پہلے بھی آپ نے دیکھا چترال کے اندر کتنی زبردست سازش ہوئی ہے اور کس طرح آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہر دور کے اندر ہوتی رہی ہیں کوششیں، لیکن الحمدللہ جمعیت علماء پاکستان ملی جہتی کونسل بنی ہوئی ہے، جس کے اندر تمام مسالک کے لوگ جمع ہیں۔ ان کی کوششیں یہ ہوتی ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کو عام کیا جائے کہ نہیں، اتفاق پیدا کرو، انتشار کو ختم کرو۔ جب مسلمان متفق ہوں گے تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانیاں تمہارے قدم چومیں گے۔ آج یہی پیغام ہے اس کانفرنس کا کہ مسلمان اپنے فروعی اختلافات کو ختم کر کے اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا کریں۔ فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کی ضرورت نہیں ہے، مسلک اپنی جگہ پر ہے، آپ کو حق ہے کہ آپ اپنا مسلک رکھیں، لیکن اسلام اس کی اجازت تو نہیں دیتا کہ اس مسلک کے نام پر آپ کسی کو قتل کرنا شروع کر دیں، خون بہانا شروع کر دیں۔ اس لیے اسلام نے کب اجازت دی اس کی کہ آپ مسلک کے نام، حتیٰ کہ کسی کافر کو، لا اکراہ فی الدین ہے، آپ زبردستی کسی کافر کو نہیں کہہ سکتے کہ تم مسلمان ہو۔ تو کیا ضروری ہے کہ آپ کسی شیعہ کو کہیں بھائی تو سنی ہو جا، سنی کو کہیں کہ بھائی تو شیعہ ہو جا؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ کیا نام ہے ہمارے پاکستان کا قانون اور آئین اور اس کی جو شق ہیں وہ اس کی اجازت دیتی ہیں۔ ہاں اپنا عقیدہ آپ رکھیے، اپنے عقیدے کے مطابق آپ دلائل بھی دے سکتے ہیں، کسی کو اپنا ہمنوا بنانا چاہتے ہیں اس کو دلائل سے راضی کرنے کی کوشش کریں، لیکن بندوق کے زور پر قتل غارت گری کرنا یہ تو کیا نام ہے اسلام کی دشمنوں کی سازش ہے کہ پاکستان کو انتشار کا شکار کیا جائے اور آپس میں لڑا کر ان کو اور قبضہ کیا جائے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں جہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے اس دور کے اندر بھی، جہاں جہاں عراق پر حملہ ہوا ہے، جو قبضے انہوں نے کیے ہیں یہود و نصارہ نے وہ سب اسی طریقے سے کیے ہیں کہ آپس میں مسلمانوں کو لڑا کر وہاں کمزور کیا ہے، اور ان کو کمزور کرنے کے بعد آپس میں آ گئے سب ہم تو آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ مدد کیا کرنا تھا، وہ تو قبضہ کرنا تھا۔ یہ اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، لیکن الحمدللہ ہم مل کر ان سازشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ 80 کے اندر جب پاکستان کے اندر سپاہی صحابہ بنی اور اس کے مقابلے میں سپاہی محمد بنی، آپ کو یاد ہوگا ہمارے بزرگ یہاں لوگ موجود ہیں، روزانہ اخبار میں آتا تھا کہ 4 شیعوں کو قتل کر دیا، وہ کہتے تھے 4 ہم نے دیوبندیوں کو قتل کر دیا، وہ کہتے ہیں 5 سنیوں کو مار دیا۔ روزانہ اخبار کے اندر خبریں آ رہی تھیں، روزانہ قتل عام ہو رہا تھا۔
میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمام جتنے اکابرین ہیں تو مسالک کے ان کو جمع کیا. انہوں نے کہا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، آپ کا مسلک آپ رکھیں اپنی جگہ پر، لیکن اسلام کب اجازت دیتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں. چنانچہ سب کو جمع کیا. سب کو جمع کرنے کے بعد ملی جگدتی کونسل کے نام سے ایک اتحاد بنایا، جس میں اس وقت کے جتنی متحارب گروہ تھے ان سب کو شامل کیا، اور ایک قرارداد تیار کی جس کے اندر لکھا کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے اور ایک دوسرے کے مقدسات کو توہین نہ کریں گے، اس پر حملے نہیں کریں گے. اس وقت سے الحمدللہ یہ جو سلسلہ تھا یہ رک گیا. اب جو اگر سازشیں ہوتی ہیں وہ سازشیں ہوتی ہیں، اس قسم کے آ کر حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب وہ شیعہ نے حملہ کر دیا، ادھر حملہ کر دیا. ہمارے حیدرآباد میں کئی مرتبہ ہو چکا ہے، پچھلی دفعہ ایسا ہوا، ایک پوسٹ نکال دی، اب جناب آگ لگ رہی ہے جناب. لیکن الحمدللہ حیدرآباد کے اندر ہمارے جو علماء ہیں اور تمام مسالک کے لوگ ہیں وہ تمام چیزوں پر کنٹرول کرتے ہیں. اور یہی سبق ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا کرو جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہو سکے. اتفاق کے اندر برکت ہے، اتحاد کے اندر کیا نام عظمت ہے. پاکستان کو اگر ہم ترقی دینا چاہتے ہیں، پاکستان کو اگر ہم بام عروج پر پہنچانا چاہتے ہیں، اس وقت اقتصادیاتی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر جو ابتری پھیل رہی اس سے اگر ہم نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اتفاق کی فضا پیدا کرنی ہوگی. سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر اتفاق کی فضا پیدا کریں اور یہ اختلافات ختم کریں. کم سے کم ایک پوائنٹ پر تو جمع ہو جائیں کہ پاکستان کی معیشت کس طرح سنوارنی ہے. مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس اگر امام حسین کے ہم نے پیغام پر عمل کیا جو آج امام حسن کا پیغام ہے، یہ اس کانفرنس کا پیغام ہے، ہمارے رفیق صاحب نے جو آج کانفرنس منعقد کر کے پیغام دیا ہے، تو یقیناً پاکستان کی ترقی بھی اس میں مضمر ہے. اور صرف پاکستان نہیں، عالم اسلام کی عظمتیں اسی کیا نام پیغام کے اندر منحصر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو حضرت امام علی مقام کے اور امام حسن کے دونوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.